دیکھیے، جس کو آپ پروفٹ محمد کہہ رہے ہیں، ہماری نگاہ میں ہماری جو ہم نے اس کو پڑھا ہے، اس کے چرت کے بارے میں پڑھا ہے، ہماری نگاہ میں وہ مانسک بیمار ویکتی تھا اور اس نے اپنے آگے کسی کی نہ چلنے دی اور دھیرے دھیرے وہ اتنا گھمنڈی ہو گیا کہ اس نے ایک دھرم کو پیدا کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ سب عزیزوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ایک اور درس میں۔ چونکہ آپ سب کو پتہ ہوگا یہ جو ویڈیو آج آپ سبوں نے دیکھا ہوگا، پچھلی بار بھی پہلے قرآن کی مذمت، قرآن کے 26 آیات کو نکالنے کا مطالبہ، اب ایک بار پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی۔ کچھ باتیں، کچھ مورد اسی کے بارے میں ہم بھی آج یہاں پر کہیں گے۔ بے شک آپ لوگ اس کو اس کے لیے جواب سمجھو یا خود کے لیے تذکرات سمجھو، جو بھی آپ سمجھو گے، دونوں مسئلوں میں یہ بات آتی ہے۔ سب سے پہلی بات ہم یہ کہیں گے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے۔ مسلمان سب کو پتہ ہے، لیکن کافر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کی جانکاری لیں۔ ہر وہ شخص جو خدا کا انکار کرے، ہر وہ شخص جو خدا کی توحید ہونے میں انکار کرے، شک کرے، اور ہر وہ شخص جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے، کافر ہے۔ تو ہمارے سامنے بھی ایک شخص آیا ہوا ہے، وسیم لعنتی۔ پہلی بات تو یہ، اس کو رضوی کہنا بھی میرے خیال سے غلط ہی ہوگا، تو بہتر یہ کہ ہم پہلا نام ہی لیں یا اور کوئی نام اس کے ساتھ ملائے تو وہ بھی بہتر ہوگا۔ کمنٹ میں جواب دیجیے گا کہ اور کون سا نام اس کے ساتھ لگے گا۔ جو آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، الیعوذ باللہ، جو باتیں وہ بول رہا ہے، میری زبان میں خاک ہو کہ میں اپنی زبان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کروں اپنی زبان سے۔ میں ایسے الفاظ ادا کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں اپنی زبان سے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو علیہ لعنہ والعذاب ہیں، سب سے پہلی بات یہ دین سے خارج ہو گیا ہے۔ دین سے خارج کیسے ہو گیا ہے؟ یعنی کافر بن گیا ہے۔ اب یہ کافر بنا ہے، کافر بن گیا ہے، تو اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ اگر ایک کافر میرے دین کے خلاف کچھ باتیں، کچھ بہتان باندھ رہا ہے، تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے اس حالت میں؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک کافر نے میرے دین کے خلاف، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ تب تک کوئی بات نہیں کرتا ہے جب تک وحی نازل نہیں ہوتی ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کے سینے پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہے جس نے 23 سال میں دین کی اتنی تبلیغ کی ہے جتنی باقی نبیوں نے ہزاروں سالوں کی عمر میں بھی نہیں کیا ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ ایسی باتیں بول رہا ہے۔ تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ یاد رکھیں، جب بھی ایک دشمن آپ کے دین پر حملہ کرنا چاہے تو ایک مسلمان پر فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کے دفاع میں کھڑا ہو جائے۔ تو ہم سب سے پہلے ہم احکام دین کی طرف سے ان الفاظ کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس انسان پر خدا کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے دین کا دفاع کریں۔ اب وہ کافر بن گیا ہے۔ اس ویڈیو کو جو ہم نے پہلے ہی کلپ چلائی ہے آپ کے لیے، اس میں آپ دیکھیں، اس نے اپنے سر پر ایک کیا بولتے ہیں اسے، کالا ٹیکا، اس نے اپنے ایک سر پر کالا ٹیکا لگایا ہوا ہے، یعنی خود یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اب مسلمان نہیں ہیں تو کسی مسلمان کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ نہیں۔ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اب جو بات کر رہا ہے، جس کے ساتھ بات کر رہا ہے، دونوں مسلمان نہیں ہیں، تو جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایجنڈا ہے، کوئی مقصد ہے، تو مسلمان کو کھڑا ہونا ہے، مسلمان پر واجب ہے دفاع کریں۔
مسلمان پر واجب ہے سامنے آ جائیں, مسلمان پر واجب ہے کھڑا ہو جائیں. اگر اس کے بعد بھی مسلمان کھڑا نہ ہو جائے تو مسلمان اندھا ہے جسے دکھ نہیں رہا ہے. جو انسان پہلے قرآن سے 26 آیات کا نکالنے کا مطالبہ کر رہا تھا, اس وقت مسلمان کہہ رہا تھا خود کو, اس وقت قرآن کا اقرار کر رہا تھا. لیکن اب جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا بھی انکار ہو گیا. ابھی قرآن میں خالی 26 آیاتیں غلط تھی, اب اس کے کہنے کے مطابق رسول کا انکار کیا, اس کے کہنے کے مطابق پورا قرآن غلط ہے, کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے فقط رسول کا انکار نہیں کیا, اس نے قرآن کا انکار کیا, اس نے خدا کا انکار کیا, اس نے خدا کے عدل کا انکار کیا, اس نے خدا کی وحدانیت کا انکار کیا. نہ صرف ایک رسول کا انکار کیا بلکہ اس نے پوری نبوت کا انکار کیا. اب جو انسان اتنے سارے کاموں کا انکار کریں وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. اب اگر ایک کافر میرے دین کے خلاف کوئی الفاظ بولے تو مسلمان کہاں ہے, کہاں سو رہا ہے؟ کیا مسلمان پر کچھ فرض نہیں ہے؟ کیا مسلمان نے کچھ کرنا نہیں ہے؟ کیا مسلمان کو یہی دیکھنا ہے کہ یہ بولتا جائے میں سنتا جاؤں؟ کم از کم ایک آواز تو اٹھا سکتے ہیں, کم از کم ایک آواز تو بلند کر سکتے ہیں, کم از کم ایک مذمت تو کر سکتے ہیں. لہذا ہم سارے مسلمان وسیم رضوی کی ان باتوں پر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس پر خدا کی لعنت بھیجتے ہیں. چونکہ وہ دین سے خارج ہو گیا ہے لہذا اس پر خدا کی لعنت بھیجنا ثواب کا کام ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سارے مسلمان بھائی اس بارے میں سوچیں گے, سمجھیں گے اور اس وسیم پر خدا کی لعنت بھیجیں گے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں, اپنے دین کے دفاع میں حتماً آواز اٹھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ, فی امان اللہ, التماس الدعا. لعنت بر اول، لعنت بر ثانی، لعنت بر غلفت ملعون جانی، بر ابو سفیان، بر آل مروان، بر زجر خولی، شمر و ساربان، بر ابن ملجم.